السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت، صفحہ نمبر 61 اور پڑھتے ہیں فصل فی الواحد والکثیر۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے، جن لوگوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ براہ کرم سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو ان تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، ان کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی استفادہ کر سکیں، اور اگر ہماری بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الواحد والکثیر۔ اما الواحد فيقال على ما لا ينقسم من جهة التي يقال له إنه واحد، وقد يكون بالجنس كالإنسان والفرس، وقد يكون بالنوع كزيد وعمر، وقد يكون بالمحمول كالقطن والثلج، وقد يكون بالموضوع كالكات والضاحك، وقد يكون واحدا بالعدد۔ تو پیارے بچوں، ابھی آپ نے عبارت سنی، ہم نے تھوڑی سی عبارت پڑھ دی۔ یہ عبارت اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے کہ آج یہاں سے سبق ہے۔ اب اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ آج کی اس فصل میں صاحب کتاب واحد اور کثیر سے بحث کریں گے کہ واحد کسے کہتے ہیں اور کثیر کسے کہتے ہیں۔ تو صاحب کتاب کا پورا زور واحد کی تعریف اور واحد کے اقسام بیان کرنے پر رہے گا۔ کیوں؟ اور کثیر کو بیان نہیں کریں گے، نہ ہی اس کے اقسام بیان کریں گے۔ وجہ کہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب واحد کے اقسام بیان کر دیں گے اور واحد کی تعریف ذکر کر دیں گے تو کثیر اس کا مقابل ہے۔ تو جو واحد ہوگا وہ کثیر نہیں ہوتا ہے، اور جو واحد ہوگا اس کا ٹھیک مقابل کثیر ہو جائے گا۔ تو جتنے اقسام واحد کے اندر نکلیں گے بالکل اسی کے مقابل اقسام کثیر کے ہو جائیں گے۔ اس لیے مصنف صرف اتنا کہہ دیں گے کہ کثیر وہ ہے جو کہ واحد کا مقابل ہو۔ تو آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ واحد کے جتنے اقسام نکلے بالکل اس کے مقابلے میں اس کا مقابل ہونا چاہیے، بعین ہی نہیں، مقابلے میں اتنے ہی اقسام کثیر کے ہو جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، واحد کسے کہتے ہیں۔ تو بات کو شروع کرنے سے پہلے ہماری تمہیداً یہ بات سمجھ لیجئے کہ واحد کی دو قسمیں ہوتی ہیں بچوں۔ ایک واحد غیر حقیقی ہوتا ہے اور ایک واحد حقیقی ہوتا ہے۔ واحد غیر حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متعدد چیزیں کسی امر واحد میں مشترک ہوں، اور اسی امر واحد، وہی امر واحد ان اشیاء متعددہ کے لیے جہت وحدت ہو۔ اس کو بھی واحد غیر حقیقی کہتے ہیں۔ ایک بار اور سن لیجئے، متعدد چیزیں اگر کسی ایک امر میں مشترک ہیں اور وہی امر ان متعدد اشیاء کے لیے جہت وحدت ہے، یعنی اسی امر میں وہ متعدد اشیاء متحد ہو جاتی ہیں، تو ایسی متعدد اشیاء کو بھی واحد کہہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کے درمیان وحدت ہے۔ کس جہت سے؟ اس امر کے جہت سے جس جہت میں یہ سب کے سب شریک ہیں۔ تو اس کو واحد غیر حقیقی کہتے ہیں۔ اور واحد حقیقی وہ ہوگا بچوں جہاں پر متعدد اشیاء جہت شیء واحد، امر واحد میں مشترک نہ ہوں، بلکہ ان کو واحد ان کی ذات کے اعتبار سے کہا جاتا ہو، یعنی ذات ہی ایک ہو، متعدد ہو ہی نہیں وہاں، تو اس کو واحد بالعدد کہتے ہیں بچوں۔ تو واحد غیر حقیقی کبھی واحد بالعدد کے مقابلے میں ہوتا ہے، تو واحد بالعدد اسے کہیں گے جس کو، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لو واحد بالشخص۔ واحد بالشخص وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ذات ہی ایک ہو،
اور وہی ذات کا ایک ہونا ہی اس کے لیے جہت وحدت ہو۔ تو جہاں پر واحد بالعدد ہے، واحد بالشخص ہے، وہاں پر جہت وحدت وہی ذات واحد ہے، اور جہاں پر واحد غیر حقیقی ہے وہاں پر متعدد اشیاء امر واحد میں مشترک ہوتی ہے، وہاں پر اشیاء ذوات میں تعدد ہوتا ہے، لیکن جہت وحدت وہ امر مشترک ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے بات سمجھ لی کہ واحد غیر حقیقی ہم نے واحد بالعدد کے مقابلے میں رکھ دیا۔ جب واحد بالعدد کے مقابلے میں ہو تو واحد غیر حقیقی کی یہی تعریف ہوگی۔ اب مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ واحد غیر حقیقی جہاں پر جہت وحدت وہی امر مشترک ہو، جس میں چند اشیاء متعدد اشیاء مشترک ہوں۔ مثال کے طور پر انسان ہے، فرس ہے، یہ دونوں، یا اس کے علاوہ غنم، بقر وغیرہ بھی اٹھا لیتے ہیں، مثال کے طور پر ہم تو بیان کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ حیوان ہونے میں شریک ہیں، سب حیوان ہونے میں شریک ہیں، حیوان میں سب واحد ہیں، سب کی جہت وحدت وہ حیوانیت ہے۔ اب کہا جائے گا کہ انسان اور فرس ایک ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ کس اعتبار سے؟ کیونکہ وہ دونوں حیوان میں مشترک ہیں، تو حیوانیت کی جہت سے دونوں ایک ہیں۔ تو جس جہت سے یہ ایک ہیں اس جہت سے انقسام نہیں ہے ان میں۔ تو جہت وحدت جس جہت سے وہ ایک ہوں اس جہت سے انقسام کو قبول نہ کرے، اس جہت سے انقسام کو قبول نہ کرے تو اسے واحد کہتے ہیں بچوں۔ تو واحد کی مطلقاً تعریف یہ ہو گئی کہ جس جہت سے ایک ہو اس جہت سے انقسام قبول نہ کرے۔ تو دیکھو فرس، غنم، انسان وغیرہ یہ سب کے سب حیوان میں مشترک ہیں، تو جہت حیوانیت سے یہ سب کے سب ایک ہیں، انقسام کو قبول نہیں کرتے۔ اچھا، یہاں پر حیوان جو ہے، انسان، فرس، غنم وغیرہ وغیرہ کے لیے مقوم ہے نا، ارے جنس ہے، ذاتی ہے، اس کا ان ہر ایک کی حقیقت میں داخل ہے، تو مقوم ہے۔ تو یہاں پر جہت وحدت وہ مقوم ہے، ان کی حقیقت میں داخل ہے اور جنس ہے، اس لیے اس کو، ان تمام اشیاء کو، حیوان، فرس، انسان، وہ حیوان نہیں، انسان، فرس، غنم، ان سب کو واحد کہیں گے، لیکن اب چونکہ واحد ہیں، ان میں وحدت، جہت وحدت جنس ہے ان کی، تو اس لیے ان کو واحد بالجنس کہا جائے گا۔ اور کبھی کبھی جہت وحدت ہوتی مقوم ہی ہے، لیکن وہ مقوم جو ہوتی ہے وہ نوع ہوتی ہے، جیسے کہ زید، بکر، خالد وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب ایک ہیں، کس جہت سے؟ انسان ہونے کی جہت سے۔ تو نوع انسانیت میں سب کے سب مشترک ہیں، یہ سب کے سب شریک ہیں، اور یہ انسان ان کے لیے مقوم ہے، ان کی حقیقت میں داخل ہے، ہر ایک کی تمام ماہیت ہے انسان، اس لیے ان سب کو کہا جائے گا کہ یہ متحد ہیں، یہ واحد ہیں انسان ہونے کی جہت سے۔ تو یہاں پر جہت وحدت انسان ہے، انسان ہونے کی جہت سے یہ انقسام کو قبول نہیں کریں گے، سب میں برابر برابر ویسی ہی انسانیت ہے، جیسے کہ زید میں ہے ویسی عمر میں ہے ویسی بکر میں، کوئی انقسام نہیں ہے ان میں۔ تو جہت وحدت یہاں پر نوع ہے، تو جہت وحدت جب نوع ہے تو ان تمام کو واحد بالنوع کہا جائے گا۔ یہ دونوں ہم نے مثالیں وہ دیں کہ جہاں پر جہت وحدت ایک جنس تھی یا نوع تھی، اور جنس اور نوع یہ دونوں کے دونوں کیا ہوتی ہیں؟ مقوم ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی جنس وحدت مقوم نہیں بلکہ شے عارض ہوتی ہے، یعنی اس کی حقیقت میں داخل نہیں ہوتی ہے بلکہ خارج یعنی الحقیقت ہوتی ہے، لیکن ہوتی جہت وحدت ہے، یعنی اس میں کئی اشیاء شریک ہوتی ہیں۔ جیسے اب وہ عارض ہے، عارض میں بھی دو صورتیں، کبھی کبھی اس طور سے ان کو واحد کہہ دیا جاتا ہے عارض ہونے کی جہت سے کہ وہ محمول ہوتا ہے،
اور کبھی اس جہت سے کہ وہ موضوع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو کہیں کہ روئی ہے اور برف ہے، کہتے ہیں کہ دونوں متحد ہیں، کس میں؟ سفید ہونے میں۔ کس میں؟ ابیض ہونے میں دونوں متحد ہیں۔ اور ابیض جس میں یہ دونوں مشترک ہیں، دونوں شریک ہیں، تو جہت وحدت ابیض ہوا۔ اور یہ ابیض یہ وہ جہت وحدت ہے کہ جو ان دونوں میں سے ہر ایک پر محمول ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے القطن ابیض الثلج ابیض، محمول بن گیا نا بچوں؟ تو یہاں پر جہت وحدت محمول بن گیا۔ اور جب جہت وحدت محمول ہو، اور یاد رہے یہاں پر ابیض یہ قطن اور ثلج کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے مقوم نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے عارض ہے، حقیقت سے خارج امر ہے یہ ابیض ہونا۔ یہاں پر امر خارج امر ہے لیکن محمول بن رہا ہے وہ، اس لیے ان کو کہا جائے گا کہ ثلج اور قطن یہ دونوں کے دونوں واحد ہیں، لیکن جہت وحدت ابیض ہے جو کہ محمول ہے ان پر، اس لیے ان کو واحد بالمحمول کہا جائے گا۔ اور کبھی کبھی جہت وحدت جو بنتا ہے وہ موضوع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کاتب اور ضاحک، تو کاتب لکھنا، ضاحک ہنسنا، یہ دیکھو زید، عمر، بکر وغیرہ کے یا انسان کے حقیقت میں داخل نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے امر عارض ہیں۔ جب امر عارض ہیں لیکن کہا جاتا ہے زید، اور ہم نے کہا کہ ہم نے کہا الکاتب زید، کاتب زید ہے، الضاحک زید، ضاحک زید ہے۔ اب یہاں پر دیکھو زید کا، یا ہم نے کہا الکاتب زید، الکاتب عمر، الضاحک عمر، ایسے ہم نے کہہ دیا، یا ہم نے کہہ دیا الکاتب انسان، الضاحک انسان، اس طریقے سے کہہ دیا، حمل ہو جاتا ہے نا، کاتب انسان ہے، ضاحک انسان ہے۔ تو اب دیکھو زید، عمر، بکر، یہ سب کے سب کاتب ہونے میں بھی شریک ہیں، ضاحک ہونے میں بھی شریک ہیں، ہے نا؟ تو اب یہ کاتب اور ضاحک ان کے لیے جہت وحدت ہے۔ مثلا زید بھی کاتب ہے، عمر بھی کاتب ہے، بکر بھی کاتب ہے۔ اب کاتب ہونے پر ہم نے زید کا حمل کر دیا، بکر کا حمل کر دیا، عمر کا حمل کر دیا، تو اب ایسی صورت میں کاتب جہت وحدت ہے ان سب کی، اور کاتب کو ہم نے موضوع بنا دیا۔ جب موضوع بنا دیا تو جہت وحدت جو امر بنا وہی موضوع ہے، تو ان کو کہا جائے گا کہ زید، عمر، بکر کاتب کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ سب کے سب واحد ہیں، یعنی واحد بالموضوع ہیں۔ تو جہت وحدت اگر موضوع بن جائے تو واحد بالموضوع، جہت وحدت محمول بن جائے تو واحد بالمحمول، اور جہت وحدت اگر مقوم ہے، مقوم میں اگر جنس ہے تو جنس بن جائے تو اس کو واحد بالجنس، اور اگر نوع ہے تو واحد بالنوع۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ واحد غیر حقیقی۔ تو یہ سارے اقسام ہم نے ذکر کیے، یہ کس کے ہوئے؟ واحد غیر حقیقی کے۔ غیر حقیقی کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ یہاں پر حقیقتاً وحدت نہیں ہے، حقیقتاً واحد نہیں ہے وہ۔ حقیقتاً واحد تو تب ہے جبکہ ذات ایک ہو، تعدد نہ ہو وہاں پر، اور یہاں پر اشیاء متعددہ ہیں۔ جہت وحدت کوئی امر آخر ہے جس کے اندر یہ مشترک ہیں، اس لیے ان کو واحد غیر حقیقی کہیں گے۔ تو یہاں پر واحد غیر حقیقی کس کے مقابلے میں ہے؟ اس کے مقابلے میں ہے جہاں پر ذات ایک ہو، جس کو واحد بالشخص کہیں یا واحد بالعدد کہیں۔ تو واحد بالعدد کے مقابلے میں واحد غیر حقیقی بولا جاتا ہے۔ تو بات سمجھائی؟ تو واحد کسے کہتے ہیں بچوں؟ واحد کی مطلقاً واحد کی تعریف وہ ہے کہ واحد وہ ہے جو انقسام کو قبول نہ کرے اس جہت سے جس جہت سے وہ واحد ہے، جس جہت سے ان کو عرف میں واحد کہا جاتا ہے، اس جہت سے انقسام کو قبول نہ کرے۔ بات سمجھائی؟ تو اتنے کا تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں۔ فصل فی الواحد والکثیر، یہ فصل ہے واحد اور کثیر کے بیان میں۔ اما الواحد، رہا واحد، فیقال علی ما لا ينقسم من الجہت التي يقال له انه واحد،
تو واحد کا اطلاق کرتے ہیں اس پر کہ جو اس جہت سے انقسام کو قبول نہ کرے جس جہت سے اس کو عرف میں واحد کہا جاتا ہے۔ وقد یکون بالجنس، یہ واحد غیر حقیقی، واحد کی مطلقاً واحد کی تعریف کر دی۔ اب واحد کی دو قسمیں ہیں، ایک واحد غیر حقیقی اور ایک واحد بالعدد۔ پھر واحد غیر حقیقی کی اقسام بیان کر دینا ہے۔ واحد غیر حقیقی ہوا، یہاں پر واحد غیر حقیقی جو اقسام بیان کر رہے ہیں وہ واحد غیر حقیقی کون سا ہے؟ کہ اشیاء متعددہ امر آخر میں مشترک ہوں اور وہی امر آخر ان اشیاء متعددہ کے لیے جہت وحدت بنے، اس کی یہ قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ واحد غیر حقیقی وہ وقد یکون بالجنس، یہ کبھی بالجنس ہوتا ہے، واحد بالجنس ہوتا ہے جیسے کہ انسان اور فرس۔ وقد یکون بالنوع، اور کبھی کبھی واحد بالنوع ہوتا ہے جیسے کہ زید اور عمر، انسان کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ وقد یکون بالمحمول، اور کبھی واحد بالمحمول ہوتا ہے جیسے قطن اور ثلج، ابیض کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ وقد یکون بالموضوع، اور کبھی واحد بالموضوع ہوتا ہے جیسے کاتب اور ضاحک، زید کی طرف نسبت کرتے ہوئے، بکر کی طرف وغیرہ وغیرہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ وقد یکون واحدا بالعدد، دیکھو قد یکون واحدا بالعدد کہہ دیا، اس کا مطلب وہاں پر واحد غیر حقیقی کی جو اقسام بیان کی ہے اس واحد غیر حقیقی کو کس کے مقابلے میں رکھا؟ واحد بالعدد کے مقابلے میں۔ واحد بالعدد سے مراد واحد بالشخص ہے بچوں۔ واحد بالشخص کا مطلب سمجھتے ہو؟ واحد بالشخص وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک ہی ذات ہو، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ جس کو ہم جزئی کہتے ہیں، یعنی جس کا نفس تصور کثیرین کے درمیان وقوع شرکت سے مانے ہو، یعنی کثیرین پر اس کا صدق نہ ہوتا ہو، اس کو واحد بالعدد یا واحد بالشخص کہتے ہیں۔ جیسے کہ زید، وہ کثیرین پر نہیں بولا جائے گا، تو واحد بالعدد ہے نا بچوں۔ پھر اس واحد بالعدد کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، واحد بالشخص کی بھی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک واحد غیر حقیقی اور ایک واحد حقیقی۔ واحد غیر حقیقی وہ ہے جہاں پر ذات تو ایک ہو لیکن وہ ذات اس کے اندر انقسام متصور ہو، جس جہت سے وہ واحد ہے اس جہت سے انقسام نہیں بلکہ کسی اور جہت سے انقسام ہو جاتا ہو فی نفسی ہی۔ اور واحد حقیقی اسے کہیں گے کہ جس میں بالکل بھی انقسام نہ ہو، متصور ہی نہ ہو انقسام، اسے واحد حقیقی کہیں گے۔ تو واحد بالعدد کی کتنی قسم ہو گئی؟ ایک واحد غیر حقیقی اور ایک واحد حقیقی۔ واحد حقیقی اسے کہیں گے جس میں بالکل انقسام نہ ہو، جیسے کہ واجب تعالی اور فلاسفہ کے نظریے پر عقول عشرہ، یہ سب واجب تعالی وہ ہے کہ جس میں بالکل انقسام متصور نہیں ہے، ذات بھی ایک ہے، وہ واحد بالشخص بھی ہے، واحد بالعدد بھی ہے وہ، اور اس میں بالکل بھی انقسام متصور نہیں ہے، اس لیے اس کو واحد حقیقی کہیں گے۔ فلاسفہ کے نظریے پر عقول کو بھی کہتے ہیں، ہمارے نزدیک عقول جن کا وہ ثبوت کرتے وہ ہمارے نزدیک ثابت بھی نہیں ہے۔ بہرحال واحد بالعدد کی کتنی قسم ہو گئی؟ واحد غیر حقیقی اور واحد حقیقی۔ واحد حقیقی کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ جس میں بالکل انقسام نہ ہو اسے واحد حقیقی کہیں گے۔ اور واحد غیر حقیقی، واحد بالعدد کی قسم جو ہے وہ واحد غیر حقیقی وہ ہوگا جس میں ذات تو ایک ہی ہو لیکن اس میں انقسام متصور ہو۔ انقسام متصور ہو بچوں، تو انقسام اگر متصور ہوگا تو یا تو اس کے اجزاء بالقوہ ہوں گے یا اجزاء بالفعل ہوں گے۔ اگر اجزاء یعنی وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو متصل واحد ہو، لیکن بالکل بالقوہ اس کے اجزاء جو ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے، ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے، وہ اجزاء متصور ہوں بالقوہ۔ جیسے کہ پانی، پورے سمندر کا پانی بچوں، اس میں اجزاء ایک دوسرے سے بالکل متمائز نہیں ہوتے ہیں۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گلاس میں کتنے اجزاء ہیں؟ نہیں، ایک دوسرے سے امتیاز نہیں ہے بالکل، اس کے اجزاء تو ہو سکتے ہیں، متصور ہیں، بہت سارے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، بہت ساری بوندیں بن سکتی ہیں، لیکن اس کے اجزاء متمائز نہیں ہوتے ہیں کہ آپ اشارہ کر سکیں یہ جز وہ جز وہ جز۔ ایسے انقسام آپ اشارہ نہیں کر سکتے، اشارہ حسیہ کو وہ قبول کرنے والے نہیں ہوتے، تو سارے اجزاء ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، امتیاز نہیں ہوتا ہے، تمایز نہیں ہوتا ہے ان میں، لیکن بالقوہ کتنے اجزاء ہو سکتے ہیں؟ ایک گلاس پانی میں پتہ نہیں کتنے آپ اجزاء کر سکتے ہیں، لیکن پورا پانی متصل واحد ہوتا ہے، بالاتصال، وہاں پر اتصال ہوتا ہے، لیکن اجزاء بہت سارے متصور ہیں بالقوہ۔
اور کب اسی کو صاحب کتاب نے کہا وقد یکون، یعنی وقد یکون غیر حقیقی، واحد بالعدد کبھی غیر حقیقی ہوتا ہے، اور آگے فرمائیں گے وقد یکون حقیقی، اور کبھی حقیقی ہوگا. تو واحد بالعدد کی دو قسمیں کر دی. اب واحد بالعدد جو غیر حقیقی ہو اس کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ غیر حقیقی جو ہوگا اس میں جو انقسام متصور ہوگا وہ اپنی ذات کے اعتبار سے متصل ہو، اور جو بالقوا اجزاء متشابہہ غیر متمائزہ کی طرف انقسام قبول کرے، جیسے کہ ہم نے پانی کی مثال دی. اور کبھی کبھی وہ بالترتیب ہوگا یا بالترکیب ہوگا، یعنی کہ شے تو ایک ہی ہو گئی، جیسے پوری دیوار ایک ہے، پورا گھر ایک ہے، گھر کو ایک ہی کہیں گے نا، لیکن وہاں پر اجزاء جو متمائز تھے، نفس الامر میں الگ الگ تھے، ان سب کو جوڑ کر ایک کر دیا گیا ہے. تو اب پورے گھر کو بھی واحد کہتے ہیں، وہ بھی انقسام کو اس جہت سے قبول نہیں کرتا جس جہت سے اس کو واحد کہتے ہیں، لیکن اجزاء اس میں بالفعل ہیں تو نا، بہت سارے اجزاء ہیں، سریا ہے، سیمنٹ ہے، ریتا ہے، بجری ہے، اینٹ ہے، لکڑی ہے وغیرہ، سب مل کر گھر بنتا ہے نا. تو واحد ہے یہ، لیکن یہاں پر کثرت بالفعل ہے، اور پانی میں کثرت بالفعل نہیں تھی، بالقوہ تھی. تو واحد غیر حقیقی کی دو قسمیں ہو گئی، ایک تو وہ جو بالاتصال ہو، ایک وہ جو بالترکیب ہو. وہی فرماتے ہیں وَهُوَ قَدْ يَكُونُ غیر حقیقی، واحد بالعدد یہ کبھی واحد بالشخص، کبھی غیر حقیقی ہوتا ہے. اب غیر حقیقی ہے تو اس کی دو صورتیں، وحینئذ قد یکون بالاتصال، تو اس وقت یعنی جب کہ وہ غیر حقیقی ہو تو وہ کبھی تو بالاتصال ہوگا. بالاتصال کسے کہیں گے؟ هو الذی ينقسم بالقوى الى اجزاء متشابہہ. غیر حقیقی بالاتصال وہ ہوگا جو انقسام کو بالقوہ قبول کرے ایسے اجزاء کی طرف جو اجزاء آپس میں متمائز اشارہ حسیہ کو قبول کرنے والے نہ ہوں، آپس میں متمائز نہ ہوں، ہر ایک کی طرف الگ الگ اشارہ حسیہ نہ کیا جا سکے، کلمہ جیسے کہ پانی. وقد یکون بالترکیب، یہ ترتیب انہوں نے پڑھا ہے، ترتیب ہی کہہ لو، یا بہتر تو یہ تھا کہ ترکیب ہوتا ہے یہاں لفظ. وقد یکون بالترکیب، اور کبھی کبھی وہ واحد غیر حقیقی بالترکیب ہوتا ہے، یعنی ترکیب کی بنا پر اس کو واحد کہہ دیا جاتا ہے. ورنہ تو اب واحد غیر حقیقی بالترکیب کسے کہیں گے؟ هو الذی لہ کثرۃ بالفعل، یہ وہ ہوگا جس کے اندر کثرت، جس کے لیے کثرت بالفعل ہو، کا بیت جیسے کہ گھر. وقد یکون حقیقی، یعنی یہ واحد بالعدد کبھی کبھی حقیقی ہوگا. تو واحد بالعدد کی دو قسمیں کر دی، غیر حقیقی، اور پھر غیر حقیقی کی دو قسمیں کر دی، ایک بالاتصال اور ایک بالترکیب. اور پھر واحد بالعدد کی دوسری قسم کیا ہے؟ حقیقی. حقیقی کسے کہیں گے بھائی بچوں؟ وَهُوَ الَّذِي لَا يَنْقَسِمُ أَصْلًا، حقیقی اسے کہیں گے جو بالکل بھی انقسام کو قبول نہ کرے، جیسے کہ باری تعالی. اما الکثیر، تو واحد کی اتنی قسمیں بیان کر دی نا. اولاً واحد کی تعریف کی کہ واحد اسے کہیں گے کہ جس جہت سے اسے واحد کہا جاتا ہے عرف میں، اس جہت سے وہ انقسام کو قبول نہ کرے اسے واحد کہیں گے. پھر واحد کی دو قسمیں کر دیں، واحد بالعدد اور ایک واحد غیر حقیقی. واحد غیر حقیقی کی پھر چار قسمیں کی، واحد بالجنس، واحد بالنوع، واحد بالمحمول، واحد بالموضوع. پھر واحد بالعدد کی دو قسمیں کی، ایک واحد غیر حقیقی، ایک واحد حقیقی. واحد غیر حقیقی کی پھر دو قسمیں کر دی، ایک واحد بالاتصال، غیر حقیقی بالاتصال، اور ایک غیر حقیقی بالترکیب. تو اتنے اقسام بیان کر دیے بچوں. اب کثیر کسے کہیں گے؟ اس کا مقابل کثیر ہے. تو کثیر کسے کہیں گے؟ تو فرماتے عمل کثیر فهو الذی یقابل الواحد. رہا کثیر تو کثیر اسے کہیں گے جو کہ واحد کا مقابل ہو. اب مقابل ہے تو واحد کی تعریف یہ کی تھی جو اس جہت سے تقسیم کو قبول نہ کرے جس جہت سے اس کو واحد کہا جاتا ہے. اب کثیر کی تعریف اسی کے مقابلے میں کیا ہو جائے گی؟ جو اس جہت سے تقسیم کو قبول کرے جس جہت سے اس کو کثیر کہا جا رہا ہے، تقسیم کو قبول کرے اس کا حصہ ہو جائے، تو اسی کے مقابلے میں تعریف ہو جائے گی. اب اس کی بھی بالکل ویسی قسمیں نکلیں گی کہ کبھی کثرت جنس کے اعتبار سے ہوگی، کبھی کثرت نوع کے اعتبار سے ہوگی، کبھی کثیر بالجنس کہا جائے گا، کثیر بالنوع کہا جائے گا، کثیر بالمحمول بھی کہا جائے گا، کثیر بالموضوع کہا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. تو جو اقسام واحد کی تھیں وہی اقسام کثیر کی بھی ہو جائیں گی. اس لیے مصنف نے کثیر کے بارے میں کوئی بحث نہیں کی اور صرف اتنا کہہ دیا وَأَمَّا الْكَثِيرُ فَهُوَ الَّذِي يُقَابِلُ الْوَاحِدَ.
رہا کثیر تو اسے کہیں گے جو کہ واحد کا مقابل ہو۔ تو جب واحد کو سمجھ لیا تو اس کے مقابل کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ تو بچوں آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔